انسان اور چوپایوں کا جوٹھا، جس کو عربی میں کہتے ہیں السور، سور بولتے ہیں اس پانی یا اس مشروب کو جو پینے کے بعد بچ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سور، جوٹھا پانی۔ انسان کا جوٹھا پانی پاک ہے، انسان کافر ہو یا انسان مسلمان ہو، دونوں کا جوٹھا پاک ہے، دونوں کا پانی آپ پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں ہے، جنبی آدمی ہے، اس کا بھی جوٹھا پاک ہے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے، اس کا بھی جوٹھا پاک ہے، اس کا بھی جوٹھا پاک ہے، اس کا بھی جوٹھا پانی پیا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک حدیث ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، مومن ہمیشہ پاک رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض کی حالت میں ہوتی تھیں، اور جس برتن سے پانی پیتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر منہ لگا کر کے پانی پیا کرتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورت حیض کی حالت میں بھی ہو تب بھی جو ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس پانی کو دوسرا آدمی پی سکتا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تو انسان کا مسئلہ ہو گیا، انسان کا جوٹھا۔ اب آتے ہیں جانوروں کا جوٹھا، کہ جانور کسی چیز میں منہ ڈال دے، پانی میں، کھانے پینے میں منہ ڈال دے، تو اس کے جوٹھے کا کیا حکم ہے؟ جانور میں دو کیٹیگری، ایک ہے معقول اللحم اور ایک ہے غیر معقول اللحم۔ جو معقول اللحم جانور ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، معقول اللحم جو بھی ہو، اگر پانی میں اور کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال دیتا ہے ایسا جانور، تو وہ چیز جو ہے اس کا جوٹھا پاک ہے، ناپاک نہیں ہوتی وہ چیز، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور جو غیر معقول اللحم جانور ہے جیسے درندے، گدھے وغیرہ، تو صحیح قول کے مطابق ان کا بھی جوٹھا پاک ہے۔ جو غیر معقول جانور ہے، گدھے، درندے وغیرہ، کوا، اس طرح کا جو جانور ہے، تو اس کا بھی جوٹھا صحیح قول کی روشنی میں پاک ہے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، خاص طور سے جب پانی زیادہ مقدار میں ہو، اور اگر پانی کم مقدار میں ہو اور پانی میں تبدیلی آ جائے، جو تین کوالٹی میں نے بتایا، رنگ، بو اور مزہ، اگر پانی میں تبدیلی آ جائے تو پھر اس کو ناپاک مانا جائے گا۔ لیکن پانی اگر زیادہ مقدار میں ہے اور پانی کی کیفیت اپنی اصل حالت پر ہے پانی، تو وہ ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ اس کے دلائل میں ایک دلیل تو یہی ہے کہ پانی دو قلہ ہو تو ناپاکی جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے بلی کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلی کے بارے میں پوچھا گیا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں وضو کا پانی رکھا ہوا تھا، بلی آتی ہے اس میں منہ ڈال کے پانی پینے لگتی ہے، ابو قتادہ دیکھتے ہیں بلی پانی پی رہی ہے، وہ برتن کو وہ جھکا دیتے ہیں تاکہ بلی اور بھی زیادہ پانی پیے۔ بلی نے پانی پی لیا تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حیران ہوتی ہے کہ پانی کو یہ کیسے پلانے لگے، تو وہ کہتے ہیں، ابو قتادہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہا لیست بے نجسن، کہ یہ جو بلیاں ہیں ناپاک نہیں ہوتی ہیں۔ بلیاں کیا ہے؟ ناپاک نہیں ہوتی۔ انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ گھومنے، چکر لگانے والے اور چکر لگانے والیوں میں سے ہے۔ گھروں میں جانوروں میں سب سے زیادہ آنے والا اگر کوئی جانور ہے تو بلی آتی ہے۔ تو امت پر آسانی کرنے کے لیے ان کا جوٹھا جو ہے ہمارے لیے پاک قرار دیا گیا ہے، اگر ان کا جوٹھا ناپاک کر دیا جاتا تو بہت مشقت ہو جاتی، تو بہرکیف بلی کا جوٹھا جو ہے پاک ہے۔ اب آتے ہیں کتے اور سور کا جوٹھا، یہ ان دونوں کا جوٹھا ناپاک ہوتا ہے، کتے کا جوٹھا ناپاک ہے اور سور کا جوٹھا ناپاک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، جب تم میں سے کسی کے برتن سے کتا پی لے تو تمہیں چاہیے کہ اسے چاہیے کہ 7 مرتبہ دھلے۔ جب کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو برتن کو 7 مرتبہ دھلنا چاہیے۔ اور دھلنے کی کیفیت یہ بتائی گئی، بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھلیں، ایک مرتبہ مٹی سے دھل لیں، یا بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آخری مرتبہ مٹی سے دھلیں، کیونکہ اس کے لعاب میں زہر ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ مٹی کا استعمال کرنا چاہیے، چاہے شروع میں کر لیں یا آخر میں کر لیں، 7 مرتبہ برتن کو دھلنا چاہیے۔ لیکن کتا اور خنزیر اگر برتن میں منہ ڈال دے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ بات متفقہ طور پر جو ہے یہ بات جو ہے علماء سے منقول ہے۔ جہاں تک پاک کرنے کا مسئلہ ہے تو کتا کے بارے میں تو حدیث میں صراحت آ گئی کہ کتا اگر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلنا چاہیے۔ اگر کوئی خنزیر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کی صفائی کیسے کریں گے؟
اس کی صفائی کے بارے میں اہل علم نے کتے پر قیاس کیا ہے کہ جیسے کتے کا جوٹھا پاک کیا جاتا ہے اسی طریقے سے خنزیر کا جوٹھا بھی پاک کیا جائے گا. حالانکہ اس سلسلے میں صریح دلیل کوئی نہیں ہے, یہ قیاس کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ پانی سے 2 مرتبہ پانی سے جتنی مرتبہ تسلی ہو پانی سے دھلنے کافی ہے. اس میں کتا پر قیاس نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ جو دلیل ہے کتے کے بارے میں وہ خاص کتے کے بارے میں ہے اور دیگر جانوروں کے بارے میں نہیں ہے. خنزیر منہ ڈالتا ہے تو اپنی تسلی کے لیے جتنی بار دھل لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.